اس ویڈیو میں یہاں ہمارے پاس ایک دلچسپ سسٹم یا نظام ہے۔ اس سسٹم میں بائیں جانب ہمارے پاس ایک گیس ہے جس کا درجہ حرارت TA ہے، اور اس کے دائیں جانب ہمارے پاس جو گیس ہے اس کا درجہ حرارت TB ہے، اور ان کے درمیان ایک دیوار ہے جس کی موٹائی D ہے، اور یہ دیوار جس پر گیس پھیلی ہوئی ہے یا جس سے گیس ٹکرا رہی ہے اس کا رقبہ یا ایریا ہے A۔ ہم فرض کر رہے ہیں کہ یہ دونوں اطراف ایک دوسرے سے بالکل سیپریٹڈ یا بالکل الگ ہیں، اور اب فرض کر لیتے ہیں کہ درجہ حرارت بائیں جانب زیادہ ہے جس کی وجہ سے حرارتی توانائی یا انگریزی میں تھرمل انرجی بائیں جانب سے دائیں جانب منتقل ہو رہی ہے۔ اسے ہم Q سے ظاہر کر رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اس توانائی کے انتقال کی شرح یا ریٹ آف ٹرانسفر آف انرجی کیا ہے، یا دوسرے لفظوں میں فی یونٹ وقت میں کتنی توانائی یا گرمی منتقل ہو سکتی ہے، یعنی Q/T یہ کیا ہوگا۔ مثال کے طور پر ہمارا رابطے والا رقبہ یا انگریزی میں جسے ہم کہیں گے کانٹیکٹ ایریا یہ زیادہ ہوگا تو ہماری یہ Q/T کی ویلیو بھی زیادہ ہوگی، کیونکہ ہمارے پاس ان گرم ہوا یا گیس کے مولیکیولز کے لیے زیادہ جگہ ہوگی ایک دوسرے سے ٹکرانے کے لیے، اور اس طرح وہ اس دیوار کو مزید گرم کر دیں گے جس کی وجہ سے دیوار ٹھنڈے ہوا کے ذرات یا مولیکیولز کو اور زیادہ گرم کر پائے گی، اور اسی وجہ سے گرمی کی منتقلی کی شرح مزید بڑھ جائے گی، یعنی یہ A اگر زیادہ ہوگا تو Q/T بھی زیادہ ہوگا، بڑھے گا، اور اسی طرح اگر رقبہ کم ہوگا تو گرمی کی منتقلی کی شرح کم ہو جائے گی، یعنی ایریا کم ہوگا تو Q/T بھی کم ہوگا یا گھٹ رہا ہوگا، ڈیکریز ہو رہا ہوگا۔ اب ہم بات کرتے ہیں دیوار کی موٹائی کی۔ اگر ہم اس دیوار کو تھوڑا اور موٹا کر دیں اس سے کیا فرق پڑے گا؟ جواب یہ ہے کہ پھر ہمارے زیادہ جو مولیکیولز ہیں یا جو مواد ہے وہ زیادہ ہوگا گرم کرنے کے لیے اور ایک مخصوص درجہ حرارت تک پہنچنے کے لیے، جس کی وجہ سے مولیکیولز کی زیادہ تر حرکی توانائی یا کائنیٹک انرجی اس دیوار میں منتشر ہو جائے گی، جس کی وجہ سے گرمی کی منتقلی کم ہوگی۔ تو اسے بھی اگر ہم لکھیں تو D اگر کم ہوگا تو Q/T یہ زیادہ ہوگا یا یہ بڑھے گا، اور اگر اس دیوار کی موٹائی کم ہوتی ہے، D کم ہوتا ہے تو ظاہر ہے D اگر زیادہ ہوتا ہے تو اس کا الٹ ہوگا، یعنی D اگر بڑھے گا تو Q/T گھٹے گا۔ اب ہم درجہ حرارت کے فرق کی بات کر لیتے ہیں، جسے ہم ایسے لکھ سکتے ہیں کہ TA اس طرف کا درجہ حرارت منفی TB، اور اگر یہ درجہ حرارت کا فرق بڑھے تو کیا ہوگا؟ تو دیکھا جائے تو اس سوال کا جواب کافی آسان ہے، کافی آبویس ہے ہم کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اگر ہماری بائیں جانب حد سے زیادہ گرم ہوگی تو ظاہر ہے کہ وہ دائیں جانب زیادہ گرمی منتقل کرے گی۔ تو اسے ہم لکھ سکتے ہیں کہ TA - TB یہ اگر بڑھے گا تو Q/T بھی بڑھے گا، اور اسی طرح اگر ان درجہ حرارت کے درمیان کوئی فرق نہیں ہوگا اور یہ برابر ہوں گے تو کسی بھی قسم کی گرمی یا توانائی کی منتقلی بھی نہیں ہوگی۔ لہٰذا ان تمام باتوں کو ہم استعمال کر لیتے ہیں حرارت کی ترسیل یا انگریزی میں تھرمل کنڈکٹیوٹی کے فارمولا کے لیے۔ تو گرمی کی منتقلی کی شرح راست متناسب ڈائریکٹلی پروپورشنل ہوگی دیوار کی سطح کے رقبے کے برابر، درجہ حرارت کے فرق کے برابر، اور یہ معکوس متناسب یا انورسلی پروپورشنل ہوگی دیوار کی موٹائی کے، اور تناسب کا کانسٹنٹ جو کہ برابر ہوگا K کے، the constant of proportionality جسے انگریزی میں ہم کہتے ہیں۔ سو اسے ہم لکھ لیتے ہیں، یہ کیا بنے گا سب اگر ہم ملا لیں اس کو تو Q/T is equals to K into A into TA minus TB/D۔ اب آپ کا یہ سوال ہو سکتا ہے کہ یہ تناسب کا جو کانسٹنٹ ہے، کانسٹنٹ آف پروپورشنالٹی، کیا یہ ہر مواد یا مٹیریل کے لیے الگ نہیں ہوگا؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ یہ بالکل ہر مواد کے لیے الگ ہی ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر ہمارے پاس یہاں دھات کی دیوار ہوتی تو اس سے گرمی کی منتقلی کی شرح زیادہ ہوتی، اس کے برعکس اگر ہمارے پاس لکڑی کی دیوار ہوتی۔ اسی لیے یہ K کی ویلیو کا انحصار مٹیریل یا مواد پر ہوگا، دیوار کے یا جو بھی سپریٹ کر رہا ہے دو سسٹمز کو وہ مٹیریل۔ اسی لیے ہر مواد کی حرارت کی ترسیل یا تھرمل کنڈکٹیوٹی الگ الگ ہوتی ہے۔